کچھ کی ذمہ داری ہے فقیہ بن جائیں، جو فقیہ نہیں بن سکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے فقہا کے فتاوا پر عمل کریں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے فقیہ بن گئے صرف اپنے لیے بن گئے، وطن چھوڑ کر کے قم گئے، نجف گئے، 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال تعلیم حاصل کر لیا اپنے لیے صرف، ہمیں پتہ چل جائے کہ عمل صالح کیا ہے اور بقیہ لوگ کیا کریں گے، نہیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جائیں فقیہ بنیں، فقیہ بننے کے بعد خود بھی سمجھیں، اس کے بعد دوسروں کو بتائیں، بھائی نماز میں واجبات یہ ہیں، ارکان یہ ہیں، شرائط نماز یہ، زکوٰۃ کی مقدار یہ ہے، فلاں فلاں چیزوں پر واجب ہے، جہاد کے شرائط یہ ہے، جتنے بھی عمل صالح ہیں، پھر اپنے یہ جو ہے موعظوں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے جو حدیث اور قرآن سے نچوڑ حاصل کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ خوب انہوں نے پیش کر دیا، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ کاہے کے لیے پیش کیا جاتا ہے؟ آپ کی ذمہ داری آپ کھانا پکائیں، کاہے کے لیے؟ اگر کسی کو کھانا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کھانا پکائیں؟ کس لیے پکائیں؟ ذمہ داری ہے فلاں صاحب کے اوپر، وہ جا کے کھیتی کریں، کاہے کے لیے کھیتی کریں؟ کسی کو کھیتی کے محصولات جو ہے، فصل جو ہوئی اس سے فائدے نہیں اٹھانا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت ہوگا جب کہ اس سے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ سیکھ کر کے انہیں بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی کا نام تقلید ہوتا ہے۔ سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں، جو ڈاکٹر نہیں بنے وہ کیا کریں گے؟ بیمار پڑیں گے۔ سب انجینئر تو نہیں ہیں، لیکن جو انجینئر نہیں ہے گھر بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ انجینئر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو تقلید کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، ان کے تقلید کے اوپر اعتراض۔ البتہ عرض کر دیا کہ یہ سیکھ کر کے آئیں، یہ سیکھنا ایک شرط ہے۔ تقلید جس کی جاتی ہے، جس کی تقلید کی جانی ہے، مرجع جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم، جس فقیہ کی تقلید کرنا ہے، فقاہت ایک شرط ہے۔ صرف فقیہ ہونا کافی نہیں ہے، ایک شرط ہے علم کی، اس کے بعد بہت ساری شرطیں ہیں اخلاقیات کی، عمل کی، تقوی کی۔ شرط ہے عادل ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، حرص دنیا کا نہ پایا جائے اس کے اندر۔ آج آپ دیکھیں کہ جنہیں مرجع بننا ہے، جو مرجع بن سکتے ہیں، جن کی تقلید کی جائے، عموماً اگر آپ مراجع کی تاریخ اٹھا، عموماً کے بعد اکا دکا استثناء نکل سکتا ہے، کبھی کسی مرجع نے مرجع بننے کی خواہش نہیں کی، کبھی کسی مرجع نے مرجع بننے کی کوشش نہیں، کیونکہ مرجع کے پاس پاور بہت ہے، پیسے کا پاور بھی بہت ہے۔ ظاہر سی بات جتنے بھی خمس نکل رہے ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر دے، پیسہ ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، بہت بڑا پاور ہے نا۔ لیکن حب دنیا سے اتنا انہوں نے اپنے کو آزاد کر لیا، حرص دنیا سے اتنا آزاد کر لیا ہے، کبھی کسی مرجع نے، میں پھر عرض کروں گا اکا دکا استثناء کی بات نہیں کرتا، عموماً مراجع نے کبھی بھی مرجع بننے کی خواہش ظاہر، ہمیشہ اپنی کو اس ذمہ داری سے بچانے ہی کی کوشش کی، مگر یہ کہ جب یہ معین ہو گیا کہ نہیں صاحب آپ کو نہیں بننا ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، تو شرعی ذمہ داری کے طور پر انہوں نے اس منصب کو قبول کیا۔ جس وقت یہ جو ہے میرزا شیرازی کا انتقال ہوا، بہت مشہور مرجع گزرے ہیں، فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں ان کے حالات کو بیان کروں آپ سے، وقت تک رہ گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، مرزا شیرازی کا بہت بڑی مرجعیت تھی، جنہوں نے اتنا ان کا پاور تھا کہ ایران کو برطانوی سامراج کی قید میں جانے سے بچا لیا، اختصار سے کہہ رہا ہوں، بچا لیا انہوں نے۔ جس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی بزنس کے نام پر انڈیا کو کھا گئی، اسی طریقے سے برطانوی کمپنی
بزنس کے نام کے اوپر ایران کو کھانے کی پوری تیاری بنا چکی تھی. مرزا شیرازی نے اس سے یہ جو ہے بچا لیا. پھر کبھی تفصیلات بیان کروں گا. مرزا شیرازی کا انتقال ہو گیا، بڑی عظمت کے مالک مرجعیت. ایک مرجع کا انتقال ہو گیا، دوسرے مرجع کو تو آنا ہی ہے. سید محمد فشارقی بہت بڑے فقیہ تھے نجف اشرف میں. ان کے دو عظیم شاگرد تھے، آیت اللہ نائینی اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری وہ ہے جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، بانی اور مؤسس حوزہ علمیہ قم شیخ عبد الکریم حائری. آیت اللہ نائینی کی وہ شخصیت ہے کہ مرحوم آغا حکیم اور آغا خوئی وغیرہ سب انہی کے شاگرد تھے، آغا نائینی کے شاگرد تھے. یہ دو عظیم ہستیاں تھیں، شاگرد ہیں سید محمد یہ جو ہے فشارقی کے. ان کے گھر پہ گئے اور جانے کے بعد کہ حضور مرزا شیرازی کا انتقال ہو گیا، ہم لوگوں کے خیال میں مرجعیت کی صلاحیت آپ ہی کے پاس ہے، آپ بن جائیں. یہ دو عظیم مجتہد جب اعلان کریں گے ان کی اس کو تو سب لوگ مان بھی لیں گے. یہ سنتے ہی وہ رونے لگے، کہنے لگے نہیں، میں مرجع بننے کے قابل نہیں ہوں. کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں آئے؟ علم بھی آپ کا ہے، تقویٰ بھی آپ کا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں. کوئی معمولی ہستی گواہی دی؟ اتنی عظیم ہستیاں گواہی دے رہی ہیں، سارا حوزہ جانتا ہے کہ آپ با تقویٰ ہیں. حب دنیا حب ریاست آپ میں نہیں ہے، سب جانتے ہیں. علم تو خیر ہے ہی ہے، اتنے بڑے بڑے جب شاگرد ہیں ان کے اتنے عظیم. ان کا کل جب مرزا شیرازی کا انتقال ہوا، انتقال کی خبر سن کر کے میں حرم امیر المومنین میں گیا تھا، جب اشرف میں تھے نا. میں رات بھر مولا کے حرم میں بیٹھا روتا رہا، مولا کو اس عظیم مرجع کے انتقال کی تعزیت پیش کرتا رہا، اس افسوس میں کتنا عظیم صبح میں نے محسوس کیا کہ دل میں کہیں تھوڑی سی خوشی بھی ہے. محسوس کیا میں نے لاشعوری طور پر، کوئی تیاری نہیں ہے. میں نے کہا کہ فشارقی خوشی کاہے کی ہے؟ مرجع دنیا سے گیا ہے. خوشی کہیں اس بات کی ہے کہ اب ان کے بعد تو میرا ہی نمبر ہے، اب ان کے بعد تو میرا ہی نمبر ہے. جس کے دل میں ایک مرجع کے مر جانے کی خوشی ولو لاشعوری طور پر آ جائے، اسے مرجع بننے کا حق نہیں ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ ذمہ داری جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، دروازہ بند کر لیا اور نہیں بنے مرجع. انکار کر دیا. جان بوجھ کے پلاننگ نہیں تھی، بہت عجیب سی چیز کے بہرحال وہ چلے گئے. اب اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب مل رہا، یہ خوشی آئی کیوں؟ یہ خواہش پیدا کیوں ہوئی ہمارے یہاں؟ مرجع کا انتقال ہوتا ہے، شیخ انصاری کے پاس گئے. شیخ انصاری عظیم فقیہ گزرے ہیں. یہ جو ہے فقہ میں آخری کتاب جو حوزہ علمیہ قم میں پڑھائی جاتی ہے ان کی لکھی ہوئی ہے، مقاصد، آخری کتاب فقہ کی. اتنا عظیم انسان. ان کے پاس آئے کہ قبلہ آپ مرجع، آپ کہیے گا ہاں ٹھیک ہے کہتے ہو میرا علم ہے، لیکن زمانے طالب علم میں ہمارا ایک ساتھی تھا جو ہم سے زیادہ قابل تھا، فلاں شہر میں رہتا ہے، جاؤ اس کے پاس، ان کو مرجع بناؤ. میں حوزے میں ہوں، مجھے سب پہچانتے ہیں، انہیں پہچاننے کوئی نہیں رہا، مگر میں تو جانتا ہوں نا، مجھے پتا ہے وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے. ہوتے ہیں بہت سارے افراد جو اپنا گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے ہیں، صلاحیت قابلیت سب ہے، مگر عوام میں نہیں آئے. مجلس نہیں پڑھتے، انہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے. مجلس پڑھے تو انہیں پہچان بھی جائے، مگر شاید مجلس پڑھنے والوں سے زیادہ علم ان کے پاس ہے جو مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں. جاؤ جاؤ ان کے پاس جاؤ. ان کے ہاں گئے کہ حضور ایسی سی بات ہے، آپ کی مرجعیت. ان کا ہاں شیخ انصاری نے صحیح کہا، جب ہم ساتھ میں تھے تو میرا علم ان سے زیادہ تھا. میں حوزہ چھوڑ کے آ گیا ہوں، وہ ابھی پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، میں بہت سی چیزیں بھول چکا ہوں، انہیں ہر چیز حاضر ہے، جاؤ انہی کو بناؤ. اتنا بڑا عہدہ. جس وقت مرحوم آیت اللہ عراقی کا انتقال ہوا ہے قم میں، اور آیت اللہ خامنئی کی طرف لوگوں نے یہ جو رجوع کرنے کی کوشش کی، جامعہ مدرسین وغیرہ علماء کا ہجوم سب کچھ کی، آغا آپ وہ کہتے تھے کہ نہیں. دو عہدہ ان کو ملا آغا خامنئی کو، یہ جو ہے ولی فقیہ کا عہدہ
اور یہ جو ہے مرجعیت کا عہدہ. ولی فقی جب بنائے گئے مجلس خبرگان نے جس نے چنا ان کو، مخالف ووٹ جو تھا وہ ان کا اپنا ووٹ تھا. نہ صرف کنوینسنگ نہیں کی بلکہ خلاف کھڑے ہو کے تقریر بھی کیا انہوں نے. پتہ ان کی تقریر ابھی آج کل 20-25 سال کے بعد وہ آؤٹ ہوئی ہے اور یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے، اور یہ عنوان پیش کیا ہے. وہ تو خود ہی اپنے کو اہل نہیں سمجھ رہے تھے، وہ تو اپنے کو خود ہی اہل نہیں سمجھ رہے تھے. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں یہ ہوتا نہیں چاہیے، مگر ساری قوم کا، پوری مجلس خبرگان کا نظریہ یہ تھا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے 30 سال پہلے کہا تھا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، وہ آج اپنی نظریے پر اور زیادہ ان کا نظریہ یہ جو ہے قائم ہو گیا، مستحکم ہو گیا کہ ہاں ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا. مرجعیت کی بات جب آئی تب انہوں نے تقریر کیا کہا، 100 مرجع موجود ہیں، 100 لوگ ہیں جس قابل ہیں، جاؤ ان کے پاس، جو ہمارے پاس کیوں آ رہے ہو. بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کرتے رہے. لیکن بہرحال جب علماء ماہرین کی طرف سے ہوا کہ نہیں آپ کے اندر وہ صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں آپ زیادہ بہتر ہیں، تب انہوں نے کہیں جا کر کے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کوئی مجھ سے فتویٰ پوچھے گا تو میں جواب دے دوں گا. لہذا انہوں نے ابھی تک خود سے اپنے فتووں کی کتاب نہیں چھاپی. اب یہ اور بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب فتوے پوچھ لیے گئے، فتوے اکٹھا ہو کر کے خود کتاب بن گئے. تو عموماً ہمارے مراجع جو ہوتے ہیں وہ عہدوں کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں. بعضوں کا خیال ہے کہ مرجعیت کے ذریعے سے قوموں کو یہ جو ہے غلام بنایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کی اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو تقلید کے خلاف باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب اللہ نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور آپ نے دوسروں کا پابند غلام نہیں. پھول ان کی یہ ہے، مقلد مرجع کا غلام نہیں بنتا ہے، مرجع اسے خدا کی غلامی سکھاتا ہے. مرجع اسے خدا کی غلامی سکھاتا ہے. خدا کی تو بندگی کرنا ہے نا. اللہ کی بندگی کیسے کرو گے، اللہ کی بندگی کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، اپنی غلامی نہیں ہے. ہمارے ہاں تقلید ہے مگر اندھی تقلید نہیں ہے. اندھی تقلید کا وجود ہمارے مذہب میں موجود نہیں ہے. کس کی تقلید کرائی جا رہی، کس کے کہے پر؟ ایک تو ایک ایکسپرٹ ہے، ایک ماہر ہے، ماہر بھی اپنے زمانے کے تمام ماہروں میں افضل ہے. اگر آپ کو شک ہو جائے کہ نہیں یہ افضل نہیں ہے، دوسرا افضل ہے، تو آپ کو ان کی تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہے. شرط ہے تقلید کے لیے عالم ہونا، یعنی علمی مقام بھی سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد تقویٰ ہے، طہارت نفس ہے، شجاعت ہے. وقت نہیں رہ گیا، میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو پیش کروں گا. تقلید دو طرح کی ہے، ایک جائز تقلید ہے، ایک ناجائز تقلید ہے. مشکل ہے جو لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہیں وہ ناجائز تقلید کو سامنے رکھ کر کے بات کرتے ہیں. اس کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں، اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. ناجائز تقلید کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں. دو تقلید ہے، جائز تقلید اور ناجائز تقلید. بیمار ہو گئے، جاہل انگوٹھا چھاپ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن پڑھے لکھے مخلص تجربہ کار حاذق طبیب کے پاس جانے سے کون روکے گا؟ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جاہل ڈاکٹر کو سامنے رکھ کر کے پھر وہ پڑھے لکھے ڈاکٹروں کے خلاف، ارے ڈاکٹر سب ایسے ہوتے، دیکھا نہیں فلاں نے کیا کیا، وہ کڈنی چور. اب وہ کڈنی چور کا مقابلہ کیوں اس سے کر رہے ہو بھائی؟ کڈنی چور کے پاس مت جاؤ نا. انجینئر ہے، بہت سے انجینئر دھوکے باز ہوتے ہیں، پڑھائی نہیں انہوں نے، جعلی ڈگری لے کر کے آگے کھڑے ہو گئے میدان میں. اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ آپ انجینئر سے بے نیاز ہو گئے. انجینئر چاہیے، دھوکے باز انجینئر سے بچو نا. لیکن انجینئر چاہیے ہی نہیں، وہ میڈیکل لائن میں بڑا گھپلا چل رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ اب ڈاکٹر نہیں چاہیے. ڈاکٹر کی ضرورت تو ہے، ضرورت ہے گھپلے بازوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت.